نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور خاص الخاص پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک بنو نیکی پھیلاؤ کے سلسلہ میں پاکش 2030 سے آج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے لیے پسندیدہ کلمات جو ہیں وہ لے کے آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے اور آپ لوگ بھی نیکی کے اس سفر میں میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بھائی اور دوستو، یہ سورہ الاحزاب اور آیت نمبر 56 جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، جو اللہ پر ایمان لے آئے ہو، جو اللہ کو ایک مانتے ہو، آپ بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنی کتاب الہی کے اندر ذکر کر دیا اور واضح کر دیا کہ چلے میں بھی درود بھیجتا ہوں، آپ بھی درود بھیجیں، تو کیوں نہ ہم اپنے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجا کریں اور بھیجتے رہیں۔ جب بھی ٹائم ملے اللہ کے نبی پر درود بھیجا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، یہ جو ذکر الہی ہے، اس کے ساتھ ذکر محمد ہے، سبحان اللہ، یہ بڑے ویلیویبل باتیں ہیں۔ اگر آپ نے ان کو اپنا لیا تو یقیناً یہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت کی دنیا بھی کامیاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو اور دوستو، یہ جو میں نے درود آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ سب درودوں میں سب سے بہترین اور افضل ترین درود یہی ہے۔ میں اپنے رفقا کو اپنے چینل پاکش 20 کے توسط سے یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو پیار و محبت اور دل کی عطا گرائیوں سے یہی درود پڑھا کریں۔ ایک مکمل اور واضح درود ہے، ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ اے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اس طرح درود بھیج، رحمت نازل فرما کہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل کی تھیں۔ بے شک آپ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ بزرگ و برتر ہیں۔ اے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اسی طرح برکتیں نازل فرما، سبحان اللہ، جس طرح پوری دنیا میں تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائی تھیں۔ بھائیو اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، یہ جو چینل ہے پاکش 2030، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور لوگوں کو بھی نیک بنائیں۔ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کے اس جذبے کے تحت آگے بڑھیں اور دین اسلام کو تھام کے چلیں، قرآن اور سنت رسول کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی وقت ملے قرآن پڑھیں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، اور جس طرح پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اور پھر آپ کے بعد چاروں خلیفہ نے، اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ اور پھر تبع تابعین نے زندگیاں گزاری، اور جس طریقہ سے دین اسلام ہمارے پاس پہنچا، اسی محبت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ہم دین اسلام کو اپنا لیں، قرآن کو اپنا لیں، قرآن کو غور اور تدبر سے پڑھیں، اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسروں سے بھی بات رکھیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں درود و سلام کی بات ہوتی ہے، وہاں بھی دوسروں کو یہ بتائیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ درود پڑھو، اس طریقہ سے پڑھو۔ آپ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صبح صادق لاؤڈ سپیکر آن کر لیں اور لمبی آوازیں نکال کے درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیں، آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس عمل سے متاثر ہوں، اور جہاں ان کو ذوق و شوق سے درود پڑھنا چاہیے وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ان کی نیندوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ درود سے افضل ترین چیز دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اللہ فرماتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اور جو درود ہمیں سکھلایا گیا ہے اسی درود ہی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اذان ہی کے ساتھ زور سے پڑھنا ہے یا صبح ہی پڑھنا ہے، نہیں، جب جی چاہے دل میں پڑھیے، اللہ کے نبی پر درود بھیجیے، انشاءاللہ قبول ہوگا۔ اللہ کے نبی سے پیار اور بڑھے گا، اللہ سے بھی پیار بڑھے گا، اور جتنے آپ اللہ کے قریب ہوں گے اللہ کے نبی سے بھی قریب ہوں گے۔ اور پھر وہ وقت دور نہیں ہے، اس وقت دنیا کے اندر ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ کس وقت کیا ہونے والا ہے؟ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، اگر آپ اس چینل کی وساطت سے آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، اور اپنے زندگیوں کو، اپنے بچوں کی زندگیوں کے، اپنے عزیز و اقارب کی زندگیوں کو، اور معاشرے میں کے اندر اصلاح معاشرہ شروع کر دیں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو دین کی باتیں ہیں ان کو اپنا لیں گے، تو قیامت آتی ہے تو آئے، کیونکہ اس کو تو آنا ہے، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب بھی اس کا وقت ہوگا ضرور آئے گی، تو کیوں نہ ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر لیں۔ آتی ہے تو جب بھی آئے حاضر ہیں۔ تو انشاءاللہ کیا ہوگا جب قیامت آ جائے گی؟ حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا، مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر جو امتی ہوں گے، سچے اور پکے اور نمازی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، صدقات و خیرات کرنے والے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی عام لوگوں کا خیال کرنے والے ہوں گے، اللہ کے نبی ان کا استقبال کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے، اور حوض کوثر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پانی جس کے بارے میں بہت سارے احادیث موجود ہیں، جن کو سبھی امام بھی مانتے ہیں، متفق علیہ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاروں خلیفہ بھی ہوں گے جو آپ کی وہاں پہ مدد کریں گے پانی پلانے میں۔ اور بھائی اور دوستو، اگر ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اس قرآن کو پڑھا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا ہوگا، تو وہاں ہمارے نبی ہمارا استقبال کریں گے، منہ نہیں پھیریں گے۔ یہاں بات واضح کر دوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن جب وہ وہاں پہنچیں گے اس سٹیپ تک، اس منظر تک، تو اللہ کے نبی منہ پھیر لیں گے۔ اب یہ منہ پھیر لیں گے ہمارے لیے بہت بڑی ایک بدقسمتی کا مقام ہے، جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ کیوں منہ پھیر لیں گے؟ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر۔ آج تو یہی بات رکھوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس طریقہ سے درود و سلام پڑھا گیا، جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے بھی اور ہمیں بھی درود پڑھنے کا حکم دیا، میں آپ لوگوں سے مخاطب صرف اس لیے ہوں
کہ اے میرے مومن بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کثرت سے، خاص طور پر جمعہ کے دن، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جمعہ کا دن عام دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ کیا فرمایا کہ جمعہ کا دن عام دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن وہ جو قیامت کا میں ذکر کیا، اسی دن سور پھونکا جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں۔ سور پھونکنے والی وہ بین رکھ دی گئی ہے، آپ انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں ہوا بھر دیں۔ اس کو ہوا سے جیسے ہی اس کے اندر ہوا بھریں گے اور پوری دنیا کے اندر لرزہ طاری ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا۔ بھائیو اور دوستو، اسی دن کڑک دار چیخ آسمانوں کے اندر سنائی دے گی۔ اسی دن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھی بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا اور وہ درود سلیم، کیونکہ تمہارا درود و سلام جب مجھے پیش کیا جائے گا، مجھ پہ بھیجا جائے گا، تو اللہ کو بھی سرور آئے گا، اللہ بھی درود بھیجنا شروع کر دے گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مومنو، اس وقت تک میں کسی کو مومن نہیں مانتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے روپے، پیسے، دولت، بچارو، بینک بیلنس، بڑی بڑی کوٹھیاں، محلات، ان سب کو سائڈ پہ رکھ کے مجھ پر درود شریف نہیں پڑے گا، مجھ کو فقیت نہیں دے گا، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھائی اور دوستو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف جب بھی موقع ملے پڑھنا چاہیے۔ اور جمعہ کے دن کی تو بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تقول اجسد الانبیاء صلوات اللہ علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو مٹی پر حرام کر دیا ہے، اور درود بھیجا کرو تم ان پر۔ بھائی اور دوستو، بڑی کام کی بات جو ہے یہاں بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کے جسام کو مٹی پر کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا ہے۔ آپ ان کو یاد کرا کرو درود و سلام کی شکل میں۔ بھائیو اور دوستو، بہن اور بزرگوں، میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر جہاں ہر طرف افراتفری، قیامت جیسا منظر برپا ہے، حشر جیسا منظر برپا ہے، کوئی کسی کی عزت نہیں کر رہا، ہر طرف ذلت و خواری کے جو ہے وہ آوازیں کسے جا رہے ہیں۔ بھائی بیٹے کو نہیں مار رہا، بیٹا باپ کو نہیں مار رہا، بہن بھائی سے ناراض ہے، ماں بچوں سے ناراض ہے، بچے باپ سے ناراض ہیں، اور ہر گھر جہنم کا ایندھن شو کر رہا ہے، ہر طرف آؤ بقا جاری ہے۔ اگر اس ماحول کے اندر بھی آج میں اور آپ قرآن کو تھام لیں گے، اس کونے پہ نہیں رکھیں گے، تھام لیں گے، اس کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، سمجھیں گے، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اتباع رسول کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی خود بھی بدل جائیں گے، گھر بھی بدل جائیں گے، معاشرہ بھی بدل جائے گا، اور ملک بھی سنور جائے گا۔ ہر طرف اصلاح معاشرہ جب ہو جائے گا تو یقیناً امن و شانتی کا پیغام ہوگا، ہر گھر جنت کا منظر پیش کرے گا، ہر شہر امن و سکون کا منظر پیش کرے گا، اور ملکوں، مسلمان ملکوں کے اندر خدا کی زمین پر خدا کا قانون ہوگا۔ لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ کیا آپ لوگ محنت کریں گے؟ مجھے امید ہے، نکلیے ان جنگلوں سے، نکلیے ان دنیا کے دیوتاؤں سے، نکلیے ان جھوٹے خداؤں سے، آئیے
اصل حق کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف، تو یقیناً کایا پلٹ سکتی ہے، اپنا یہ بدن بھی بدل سکتا ہے اور معاشرہ بھی بدل سکتا ہے، بشرطے کہ ہم نکل پڑیں، ان برائیوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور ان اچھائیوں کو اپنانا شروع کریں، تو یقیناً یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ایسا کی ہو سکتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہوں گا اس معاشرے پہ، اس کلچر پہ، ان سیاستدانوں پہ، ان بڑے بڑے دعوے داروں کے لیے کہ خدا را جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس پلٹا دیے جاؤ گے۔ آج وقت ہے، اس وقت کی قدر کرو اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ یہ نیکی کا سلسلہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ ملتا رہا اور یہ صدقے خیرات کے جو کام ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے، نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ والا بھی، یہ آپ کے صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا، لکھا جائے گا۔ کرام کاتبین کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، رجسٹر بھرے جا رہے ہیں، بس انتظار اس بات کا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے پھر آپ کو یقین آئے گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل آپ نے کیے تھے اور لوگوں کو اس طرف لے کے آئے تھے، اس کے اجر و ثواب جو اللہ نے وہاں جمع کر کے رکھیں گے کتنے زیادہ ہوں گے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں اود پہاڑ سے بھی زیادہ۔ ذرا غور کیجئے اس میں کتنی محنت لگتی ہے۔ اگر میرے جیسا بدکار اور ٹھنڈے دماغ والا بندہ اگر آپ کو اس طرف بلانا پسند کرتا ہے تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیے، آگے آئیے اور اس راستے کو اپنائیے جو اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ادھر ادھر مت دیکھیے، اس سیدھی لائن پہ چلنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھتے ہیں کہ پھر مدد بھی کیسے آتی ہے، اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ چلیں انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے۔ آج سب سے جو افضل ترین بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ خود بھی درود بھیجتے ہیں اور مجھے اور آپ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اور کوششیں رنگ لاتی ہیں۔ وہ کسی شاعرہ کا شعر ہے، شاید ان کو منی بیگم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو۔ انشاءاللہ پھر ملیں۔